اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہمارا وضو کا جو بیان ہے وہ گزر چکا، اور آج نماز کی پہلی شرط اس کی مزید وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے غسل کے فرائض کے متعلق۔ تو آج غسل کے کچھ فرائض جانتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے 3 بار کلی کرنا۔ کلی کرنے میں کچھ احتیاطیں موجود ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ جو کلی ہے یہ اتنا پانی منہ میں ڈالے کہ جو پانی مکمل منہ کے اندر پھر جائے، اور زبان کے نیچے تالو والا حصہ، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کر لیں۔ غرارہ کرنا بھی ضروری ہے جہاں تک کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور اگر روزہ ہے تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کریں گے۔ ان کے منہ کا ہر جز جو ہے وہ پانی سے تر ہو جائے اچھی طرح سے۔ یہ امر 3 مرتبہ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ اب اس میں بھی احتیاط موجود ہے۔ تو ناک میں پانی کس طرح سے ڈالیں گے کہ چلو میں پانی لیں گے تو ناک تک پہنچائیں گے، اور سانس کو تھوڑا سا اوپر کی جانب کھینچیں گے جہاں تک کہ پانی جو ہے وہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ اگر نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچتا تو ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ ناک تک پانی پہنچانے میں کہ چلو میں پانی لیتے ہیں اور صرف ناک کے ساتھ تھوڑا سا مس کرتے ہیں، ایسے غسل نہیں ہوگا کیونکہ یہ امر غسل کے اندر فرض ہے۔ تو یہ امر بھی 3 مرتبہ کریں گے اور نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے 3 بار پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ 3 بار جسم پر پانی کس طرح سے بہایا جائے۔ یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ ان تینوں فرائض کے اندر اگر ایک بال جتنی جگہ بھی خشک رہ گئی تو ہمارا جو غسل ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جس کے غسل میں ایک بال بھی خشک رہ گیا، فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میں نے اپنے سر کے بالوں کو اتروا دیا کہ کہیں میرے سر کے بال کثرت سے ہوں گے اور کہیں ایک بال بھی خشک رہ گیا پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے، تو کہیں اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب الہی نہ نازل ہو جائے۔ تو اتنی احتیاط ضروری ہے اس چیز کے اندر۔ تو کوشش کریں کہ جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو اچھی طرح سے، اگر سر کے بال گھنے ہیں تو اچھی طرح سے ان کو ملا جائے، اچھی طرح سے سر کے بالوں تک اور چمڑی تک پانی کو پہنچایا جائے۔ اس کے بعد جسم کا ہر عضو، یعنی کہ ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اچھی طرح سے پورے جسم کو مل کر دھویا جائے، اور 3 مرتبہ یہ امر کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمارا غسل مکمل ہوگا۔ آج ہم نے مختصر سے وقت میں صرف غسل کے فرائض کے متعلق جانا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کے مزید کچھ مسائل کے متعلق جانیں گے کہ جسم پر جب پانی بہاتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سی احتیاطیں ہیں، اور کون کون سی جگہوں کو ضروری دھونا ہے، اور کون کون سی جگہوں کو جو ہم دھو نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے اس بات کے اندر ہم اس کی مزید وضاحت کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔